صحابہ کرام کی ہجرت ہوئی، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کے اندر جس چیز کی بنیاد رکھی تھی وہ مسجد تھی۔ اختلاف آپس میں اتحاد کر کے، مسلمانوں کے بیچ بھائی چارگی کر کے سب سے پہلا کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا، سامنے کرا وہ مسجد کا کیا تھا۔ اور مسجد بنا کر مسلمانوں کو جو بتایا گیا کہ اس کا مسجد کا جو غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں 5 وقت کی نماز ہوگی۔ 5 وقت نماز کے دوران وہ صفوں میں اکٹھا کھڑا ہوں گے۔ اکٹھا کھڑا ہونے کی وجہ جو تھی، سبب جو تھا کہ آپس میں آپ کو اتحاد رہے گا۔ صفوں کے بیچ دوری نہ رکھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا صفوں میں دوری نہ رکھو جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ دور دور کھڑے ہوں گے اس سے آپ کے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دوریاں ڈالے گا، دوریاں ڈالے گا۔ مسجد بنانے کے بعد اس کے اغراض و مقاصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم میں پیش کیے۔ سب سے بڑا مقصد تھا نماز پڑھیں گے ایک ساتھ، اس کے ساتھ سب ایک ساتھ ملا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی مسجد کے اندر درس و تدریس کا کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہاں پر کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، یہ بعد کی بات ہے۔ شروع اول میں، روز اول میں اسلام کی تعلیمات جو سامنے کرا وہ مسجد میں دی جاتی تھی، تمام قسم کی تعلیمات۔ اور آج بھی سعودیہ کے اندر، آج بھی سعودیہ کے اندر، کویت کے اندر اور بھی دیگر مسلمان ملکوں کے اندر اکثر جگہوں پر دین اسلام کے جو بڑے بڑے علماء تیار ہوتے وہ مسجدوں میں تیار ہوتے۔ آج بھی سامنے کرام، آج کی تاریخ میں بھی ہمارے یہاں جو مسجدیں ہیں یہ محدود ہو چکی ہیں، محدود ہو چکی ہیں۔ جمعہ کے دن اور پھر دن کی 5 نمازوں میں کوئی 1-2 آدمی مسا جن کو اگر فرصت مل گئی مسجد آ جائیں گے، وگرنہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی صرف جمعہ کی ایک نماز کے لیے۔ مسجد 5 وقت کی نماز کے لیے، مسجد درس و تدریس کے لیے، قرآن سکھانے کے لیے، نئی پوٹ تیار کرنے کے لیے۔ ہماری جو یہاں پر مسجد ہے سامنے کرام، اس مسجد کے زینت تب ہے جب اس مسجد کے اندر صبح شام درس و تدریس ہوگی۔ جب صبح شام یہاں پر بچے بیٹھیں گے، استاد ان کو سکھائے گا، تب اس مسجد کے اغراض و مقاصد ہمارے پورے ہوں گے جو شریعت نے مسجد بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور بدقسمتی سے جب ہم نے ان مقاصد کو نہیں رکھا، ہم نے اس کی پہچان نہیں رکھی، تو مسجدیں کیسے بنتی ہیں؟ اگر کہیں پر کسی سے اختلاف ہو گیا، نئی مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کسی سے جھگڑے کی بنیاد پر مسجد بن گئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے مقصد اور اس کے اغراض سے جو ہے قوم بے خبر ہے، ملت اسلامیہ اس سے بے خبر ہے۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اتفاق کے لیے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں اتحاد کے لیے، مسجدیں بنائی جاتی ہیں دین اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے، نہ کہ مسجد بنا کر قوموں میں پھوٹ پڑ جائے، اختلاف پڑ جائے، گاؤں بٹ جائے۔ مساجد ہرگز اسلام کے لیے نہیں بنائی جاتی سامعین کرام۔ مسجد کی بنیادی اغراض میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے صحابہ کو کہا کرتے تھے صفیں برابر کرو، اپنے بیچ خلل مت رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب تم ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں گے، آپ کے دلوں کے اندر بھی دوریاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ قریب قریب کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین اپنے قدرت سے تمہارے دلوں کے اندر بھی آپ سے محبت ڈال دے گا۔ تو مسجد نبوی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے قباء میں ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے۔ جو حج پر یا عمرہ پر جاتے ہیں وہاں پر ان کو معلوم ہے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کا ثواب ملتا ہے، برابر ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مسجد وہاں پر بنی اور دوسری مسجد بنی مسجد نبوی، مسجد نبوی جس مسجد میں ایک نماز کا جو ثواب ہے 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اگر کسی ایک انسان نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی فجر کی، گویا اس نے 1000 فجر کی نمازیں پڑھی۔ اور اس کے مقابلے جو مکہ میں کعبہ ہے، جو مسجد حرام کے نام سے مسجد ہے، اس مسجد میں ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اب وہاں پر جو لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو وہیں پر پیدا ہوئے ہیں، اب دیکھو ان کی نیکیوں کا اور ہماری نیکیوں کا کیا حساب ہوگا سامنے کرام، کیا حساب ہوگا۔ اسی لیے وہ الگ چیز ہے کہ آج دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے عرب کو گالیاں، عرب بولے ایسے ہیں، جناب نیکیوں میں بھی وہ بہت آگے، دین میں بھی وہ بہت آگے ہیں۔ ان کو رب العالمین کی کتنی فضل ہے ان پر،
कितनी नियामत है उन पर, किन जगहों पर पैदा हुए, किन मुकद्दस मकामात पर वो रह रहे हैं। वहां पर जहां पर सहाबाए किराम के आसार हैं, अभी वहां पर जहां पर उनके सामने सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकबरा वहां पर मौजूद है, तो बड़े मुबारक लोग हैं वो। लेकिन जो गरज सामने का मेरे कहने की है वो ये है कि मदीना के अंदर आप इस्लाम ने सबसे पहले मस्जिद बनाई, और वही मस्जिद इत्तिफाक और इत्तिहाद का मंबा था, मरकज था, दावत और तालीम का मरकज था। और यहां से फिर सहाबाए किराम की वो जमातें तैयार हुई। आज बच्चा भी मस्जिद से दूर होता है, नौजवान भी मस्जिद से दूर रहता है, तो इस कौम की, इस मिल्लत की जो मुस्तकबिल है वो रोशनास नजर नहीं आ रहा है। जब तक बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब अपना रिश्ता मस्जिदों के साथ मजबूत नहीं करेंगे, तब तक मुमकिन नहीं है कि वो दीन इस्लाम की इन रोशन तालीमात से मुनव्वर हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि